رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق ان ناستق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو سب اٹھاؤ بھائی۔ میں اب شش بات کی طرف آتا ہوں۔ رب کے قرآن نے صاف اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اے محمد سب بولو صلی اللہ آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنگلہ زبان میں کہتے ہیں شش نبی۔ کیا کہتے ہیں؟ نبیر پورے مجاہد کی طرح بولو، نبیر پورے، نبیر پورے۔ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور اس پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جس طرح کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح کسی انسان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے۔ میرے نبی کیسے تھے؟ رب کے قرآن نے صاف کہہ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، ہم نے آپ کو زمین پہاڑ سمندر آسمان کے لیے، سارے بشے کے لیے ہم نے آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو طائف کے میدانوں پر پتھر مارا گیا، نعوذ باللہ۔ میرے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی، میرے نبی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے، میرے نبی کو عمرہ کرنے سے روکا گیا، لیکن جن ناستک نے میرے نبی سے سوری کہا، میرے نبی نے ان سب کی سوری کو ایکسپٹ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی، اس زمانے میں ایک ناستک جس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کیا، حضرت فیروز کو کیپٹن امیر بنایا، پوری ٹیم گئی، حضرت فیروز نے اس ناستک کی گردن کاٹ دی۔ میرے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مجاہدوں، ختم نبوت پر فیصلہ میرے نبی اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنی جیون میں کر کے چلے گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے گا، ایسے ملعون کی، ایسے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے۔ آج کل ایک فتنہ، ایک نیٹ ورک جس کا نام ہے قادیانی۔ کیا نام ہے؟ مسلمان نہ کافر، مجاہد کی طرح کہنا مسلمان نہ کافر، کافر کافر، ایسے نہیں چلے گا بھائی۔ لیڈیز نہیں جینٹس، لیڈاز بنو، لیڈاز۔ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ ان قادیانی کے تین کام سب سے بڑے بڑے۔ پتم، فرسٹ کام مسلمانوں کو مرتد کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ سیکنڈ کام مسلمان کے اگینسٹ یہودیوں کے ہیلپ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور تھرڈ کام، تیسرا کام، مسلمانوں کا فیس لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی بنگلہ زبان میں کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ باٹفاری کرتا ہے۔ اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ان کی جو بڑی بڑی برانڈز ہیں، وہ لوگ جو اب تک سپورٹ ہے پیسوں سے، ٹاکا ڈالر سے،
ان کی کمپنی پران، شیزان، RFL، آل ٹائم، ٹیسٹی ٹریٹ، سب قادیانی کی کمپنی، لیکن خریدتا کون ہے؟ مسلمان، نعوذ باللہ۔ میں اور آپ ان سے پران خریدتے ہیں، ان کو ٹاکا دیتے ہیں، وہ ٹاکا آپ کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاکستان میں فتویٰ ہے، سارے دارالافتاء کا، تقی عثمانی سب کا فتویٰ ہے کہ قادیانیوں سے کسی بھی قسم کا لینا دینا حرام ہے، جس طرح خنزیر شراب کھانا پینا حرام ہے۔ سب ہاتھوں کو اٹھاؤ اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد سے پران یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، شیزان یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، RFL یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آل ٹائم یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے مجاہدوں، لاسٹ مومنٹ پشش بات، میرے پیارے بھائیوں، 1973 کو سرزمین پاکستان میں جب یہ ناستق قادیانی مضبوط ہوئے، اس زمانے کے علماء نے اندولن کا کہا۔ اندولن معلوم ہے؟ سارے لوگ اندولن کرنے روڈوں پر آ گئے، سب نے سلوگان لگایا، نبیر پورے، نبیر پورے، شنگ شدے، شنگ شدے، شنگ شدے۔ لیکن وہی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، بنگلہ دیش اور پاکستان دس از آف مسلم کنٹری، لیکن اس کی گورنمنٹ ہمیشہ غلام رہتی ہے۔ سب نے سلوگان لگایا، سامنے سے قادیانی ناستق پولیس والوں نے گولی چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، اللہ اکبر، لیکن کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا، سب نے سینے پر گولیاں کھائی، اور الحمدللہ پاکستان کے سنسد کے آئین کے مطابق ان ناستق قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الحمدللہ۔ میرے پیارے مجاہدوں، اب نمبر بنگلہ دیش کا ہے، تمہیں تو ساری دنیا پہچانتی ہے، تمہیں انگریز بھی جانتے ہیں، تمہیں کانگریس بھی جانتے ہیں، تمہیں افغانستان اور ہندوستان بھی جانتا ہے۔ یہ وہی ینگسٹر آف بنگلہ دیش ہے جس نے 2024 کو 5 اگست والے دن اسی خونی کو جوتی مار مار کر بھگا دیا تھا۔ میرے پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق ان ناستق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو سب اٹھاؤ بھائی، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ بھائی مجاہد کی طرح بولو، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ۔